آپ نے دیکھا کہ میں 100% اخبار نویس رہا ہوں، اور اخبار نویس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جیسے نمک کی کان میں کوئی چیز گر جاتی ہے تو وہ نمک ہو جاتی ہے، اسی طرح سے روز اول سے میں جو صحافت کی کان میں گرا تو واقعہ یہ ہے کہ کالم اور کالم نویسی کے آگے کچھ بھی نہ کیا، نہ دیکھا، نہ سمجھا۔ اس لیے وہ کوئی دنیا کی خبروں کے تعلق سے بات کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے، اپنی بات بھی میں کہہ سکتا ہوں، لیکن اگر کوئی شعر و شاعری کے تعلق سے بات کرے، ادب کے تعلق سے بات کرے، فنون لطیفہ کے دوسری اصناف کے تعلق سے بات کرے تو خاکسار صفر۔ تو اس وجہ سے آج کے مشاعرے میں حاضری دینے سے وہ کچھ تکلف سا تھا، تردد تھا، اور میں اس میں بالکل ہی دخیل نہیں ہوں، جبکہ اس کی تیاریاں کوئی 1 مہینے سے ہو رہی تھی۔ تو ہم نے صاف تنویر سے کہہ دیا کہ بھئی یہ میرا میدان نہیں ہے، میں جو کام کرتا ہوں وہی کام کرنے دو، وہی تھوڑا بہت الٹا سیدھا جو آتا ہے میں اس میں مست ہوں، ادست ہوں، اس کو چھوڑو۔ تو لیکن یہ کہ ان دونوں بھائیوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آپ لوگوں کو وہ ہنستے ہنسانے کا موقع دیں گے، لہٰذا یہ۔ تو آج انہوں نے بہت زور سے کہا تو ہم نے کہا کہ اب جیتے جی بچوں کو بھی یتیم بنانا مناسب نہیں ہے، تو بندہ حاضر ہو گیا۔ تو آج کے مشاہدے کے تعلق سے یہ ہے، آج کے مشاہدے کے تعلق سے جو بات میرے ذہن میں ہے وہ یہ کہ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ کالم نویسی، اخبار نویسی سے ہٹ کر دنیا میں نے کوئی کام نہیں کیا، اور کسی کام میں دل لگتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ میرے لیے دیار غیر اجنبی معاملہ، اس کے باوجود حاضر ہونا ہوا ہے۔ تو خیال یہ ہوا کہ شاید لوگ زحمت دیں تو اس وقت کہنے کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے۔ تو عرض یہ ہے کہ اول تو پوری شاعری ہی کو بہت سارے لوگوں نے یہ وحشی بتایا، غزل کو وحشی بتایا اور اس کی افادیت سے انکار کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، اس کا ایک جمالیاتی پہلو بھی ہے۔ خود غزل کے معنی ہی ہے عورتوں سے باتیں کرنا، تو عورتوں سے تو عشق و محبت ہی کی بات کی جائے گی، اور چونکہ وہ ہمارے خمیر میں ہے، ہمارے کردار میں ہے، ہمارے اندر ہے، اس لیے اس طرف دھیان جاتا ہے، اور لوگوں نے اس میدان میں بہت میدان مارا ہے۔ خود جگر مراد آبادی کا ایک شعر کل بلا رہا ہے کہ اگر نہ زہرہ جبینوں کے درمیان گزرے تو پھر یہ کیسے کٹے زندگی کہاں گزرے۔ تو مدعا یہ کہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں اس کا ایک جمالیاتی پہلو بھی ہے، تو جمالیاتی پہلو کو اگر ایک لفظ میں وہ سمیٹا جائے، سمویا جائے تو وہ غزل ہوتی ہے۔ تو غزل مشاعرے کی پہچان ہے، صنف ہے۔ اس سے ہٹ کر آج میرے بچوں نے مزاحیہ مشاعرے کا اہتمام کیا، تو اس میں بھی ایک پہلو نظر آیا کہ آج کی زندگی بڑی کربناک ہے، ہمارے ہاں ہنسنے ہنسانے کا موقع بہت کم ہے، زندگی کے جو مسائل ہیں وہی ہم پر اتنے بوجھل ہوتے ہیں کہ سر اٹھانے کی فرصت نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر اس پر پھر ایک شعر یاد آیا، وہ بھی سماعت فرما لیں، جمیل مظہری کہ بقدر پیمانے تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پیہم تو دم نکل جائے آدمی کا۔ دعا کہنے کا یہ کہ آدمی وہ تمام باتوں کے بعد اپنے کسی سہارے سے جڑا رہتا ہے، تو سہارا یہ ہے سرور خودی، یعنی اپنے وجود پر اطمینان، تسلی۔ تو یہ تو ایک پہلو ہے جو انہوں نے کیا۔ اسی طرح سے ایک پہلو یہ ہے کہ اگر انسان زندگی میں
صرف روتا رہے، مسائل میں الجھا رہے، اس میں غرق رہے، تو اس کا بھی دم نکل جائے گا۔ ضروری ہے کہ اس کو خوشیوں کی، ہنسی کی کچھ خوراک مہیا کی جائے۔ اس کے لیے یہ مشاعرہ صحیح ہے کہ اس میں، لیکن یہ کہ یہ مزاح بھی جو سامنے آپ کے آئے گا وہ کوئی پھکڑ پن نہیں ہوگا، اس میں بھی آپ زندگی کا عکس دیکھیں گے، لیکن بانداز دیگر دیکھیں۔ تو اس اعتبار سے مزاحیہ مشاعرے کی بھی افادیت اپنی جگہ برقرار ہے۔ تو میں اس کے منتظمین کو، یعنی کہ ندیم اور تنویر، اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہوئے ہیں، جن میں سے بہت سارے لوگ یہاں نظر آ رہے ہیں، ان سبوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت عمدہ کاوش کی ہے۔ کچھ لوگوں کو، لیکن بہت معقول لوگوں کو آپ نے یہ جمع کر لیا ہے۔ وہ انشاءاللہ آپ کی کاوش سے سرشار ہوں گے، لطف اندوز ہوں گے، اور ایک اچھا تاثر لے کر کے جائیں گے آپ کے اخبار کے تعلق سے، آپ کے حوالے سے، اور خود اس مشاعرے کے تعلق سے۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کی گویا بیجا وہ سرمغزی کر دی میں نے، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔